अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको सबसे पहले बताएं पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज़। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। दोनों ने अपने खिताब में गेम चेंजर मनसूबे की अफादियत पर रोशनी डाली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिनफिंग की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी इयादा किया गया। पाक चीन दोस्ती हमारिया से बुलंद, समंदर से गहरी, चट्टान से मजबूत, शहद से मीठी। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सी पैक के मनसूबे के तहत 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। सी पैक अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। सेकंड फेज में एग्रीकल्चर और IT शामिल है। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे भी सी पैक का हिस्सा हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 31 जुलाई को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के आगाज़ की 10वीं सालगिरह के मौका पर मुनक़िदा तकरीब के नाम तहनीती पैगाम भेजा है। अपने पैगाम में चीनी सदर का कहना है कि इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम तरीन अवलिन मनसूबा है। 2013 में इसके इफ्तिताह से लेकर अब तक दोनों ममालिक मुश्तरका मुशावरत, मुश्तरका तामीर और मुश्तरका शेयरिंग के उसूलों के मुताबिक सी पैक मनसूबे की तामीर को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान मिनरल समिट डेस्ट टू डेवलपमेंट, खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल बलूचिस्तान के ख्वाब की जानिब पहला तामीरी कदम। इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद किया जा रहा है। पाक फौज की मावनत से माइन और मिनरल की जानिब हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात को पाकिस्तान की अहम मिनरल कंपनीज ने खासा सराहा। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर कई मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी हाथ थामने को तैयार हैं। मुल्की मईशत के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर आने लगी। मुआशी इशारे बेहतर होने लगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारे में कमी की नवीद सुना दी। मईशत की बहाली के सफ़र पर देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की मईशत एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हाई स्पीड पर फुर्राटे भरने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटने लगे। 100 इंडेक्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 957 पॉइंट्स बढ़कर 48,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारे में कमी की नवीद सुना दी। साथ ही शरह सूद 22% से बरकरार रखने का ऐलान करते हुए रवां साल GDP की शरह 3% तक जाने की पेशगोई कर दी। जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। गवर्नर ने दरामदात पर पाबंदी हटाने की खुशखबरी भी सुना दी। कहा अब सारिफ और बैंक का मामला है, स्टेट बैंक से मुशावरत की जरूरत नहीं। ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी। हमने ऑलरेडी जो है वो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन सारी वो विड्रॉ कर ली है। नाउ इट इज बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। इधर IMF की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तानी शरह नमू में बेहतरी की खबर दे दी। रिपोर्ट में तस्दीक हो गई कि मुल्की GDP 3% का हिस्सा अबूर कर जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बड़े इक्तसादी ममालिक का GDP नीचे आने का खदशा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान GDP ग्रोथ में नुमाया तौर पर ऊपर जाएगा। ओगरा ने LPG की कीमत में 24 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया। LPG की नई कीमत 177 रुपये से बढ़कर 201 रुपये फ़ी किलो हो गई। नई कीमत का इतलाक कल से होगा। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 282 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1083 रुपये का इजाफा किया गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2092 रुपये से बढ़कर 2374 रुपये पर पहुंच गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 8049 रुपये से बढ़कर 9132 रुपये हो गई। मार्केट में LPG इस वक्त भी 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर के मुताबिक अगर सरकारी कीमत पर LPG की सप्लाई को यकीनी न बनाया गया तो 5 और 6 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। अब बात हो जाए कुछ सियासत की। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के ताखीरी हरबे, कानून और इंसाफ की बदतरीन पामाली,
عدالت کے متعدد بار بلانے کے باوجود چیئرمین تحریک انصاف پیش نہیں ہوئے۔ جب آخرکار پیش ہوئے تو ہیلے بہانوں کے ذریعے کیس کی کارروائی میں تاخیر کی کوشش کی گئی۔ عدالت میں پیش ہو کر چیئرمین تحریک انصاف نے دیے گئے سوال نامے کا جواب جمع کرانا تھا۔ انہوں نے سیکشن CRPC 342 کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے حسب عادت ایک نئی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے ان تمام مشاہدات کے باوجود ملزم کی درخواست منظوری کی تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس طرح عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو بیان ریکارڈ کرانے کا آخری موقع فراہم کرتے ہوئے کیس کو 1 اگست تک ملتوی کر دیا۔ آج بیان ریکارڈ نہ ہونے کی صورت میں عدالت پاکستان کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے متعلقہ دفعات کے تحت کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ سانحہ 9 مئی کے بعد PTI رہنماؤں کی پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد اور ٹکٹ ہولڈر PP 112 بلال اشرف بسرا نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا۔ ویڈیو بیان میں پارٹی اور سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ بلال اشرف بسرا کے خلاف حساس ادارے کے دفتر پر حملے، ہنگامہ رائی اور سڑکوں کی بندش کے مقدمات درج تھے۔ اور اب شامل کرتے ہیں نیوز اپڈیٹس۔ پاک فوج کی شہدائے لاسبیلا کی پہلی برسی 1 اگست 2022 کو موسم کی خرابی کے باعث سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جانے والا پاک فوج کا مشن حادثے کا شکار ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 4 فوجی افسران بھی وطن پر قربان ہوئے۔ دردناک حادثے پر ہراک اشکبار ملک کی فضا کئی روز سوگوار رہی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نظریہ پاکستان روڈ کا دورہ، شاہراہ پر بنائے گئے پروٹیکٹڈ یوٹرنز کو ٹریفک کے لیے کھولنے کا حکم۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ شوکت خانم ہسپتال چوک کو بھی سنگل فری بنا دیا گیا۔ یومیہ 45,000 گاڑیوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔ دادو کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر بادل جم کر برسے۔ کیر کے پہاڑی سلسلوں پر بھی بارش، میہڑ، خیرپور ناتھن اور دادو میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سندھ میں 2 ماہ کی تعطیلات کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ سکول کالجز میں چھٹیوں کے بعد سے آج تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ سکول کھلے تو بچوں کے چہرے افسردہ تھے، جبکہ بعض بچے دوستوں سے مل کر خوشی دکھائی دیے۔ مزید بتا رہے ہیں نیو کے نمائندے محمد شہود۔ جی شہود، بتائیے گا کیا بچوں کے جذبات ہیں آج؟ جی گرمی کی چھٹیوں کا اختتام ہوا اور اب باری ہے اسکول جانے کی۔ جی بالکل، آج کراچی سمیت سندھ بھر کے تمام تعلیمی ادارے جو ہے باقاعدہ طور پر کھل گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اسکول کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں۔ میرا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہے بس اس وقت اسکول جا رہے ہیں۔ اس وقت بچوں کی تعداد جو ہے وہ خاصی کم ہے، مگر بچے جو ہے وہ خاصا پرجوش ہیں۔ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد وہ اسکول ان کا آنا ہوا ہے، اسکول آنے کا جو ان کا وہ بہت پرجوش ہیں۔ اپنے دوستوں سے وہ 2 مہینے جو وہ نہیں مل سکے وہ اسکول میں ملیں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا جو اسکول کا نیا سال ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کر سکیں گے۔ آج سے ہی جو نئے سال کا آغاز ہے وہ باقاعدہ طور پر ہو رہا ہے اور بچے خاصے جو اس پہ پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ بچوں کی جہاں بچے پرجوش ہیں وہیں تعلیمی کورسز کا جو خاصا ایشو ہے۔ پچھلے دنوں سے مارکیٹ میں جو کورسز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، جس سے والدین جو ہیں وہ خاصا پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول تو کھل گئے ہیں مگر اسکول میں جو کورسز ہیں وہ باقاعدہ طور پر اویلیبل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو تدریسی عمل میں جو کافی دشواری کا سامنا رہے گا۔ جی شہود، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ باجوڑ دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 54 ہو گئی۔ 140 سے زائد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ سٹی باجوڑ میں درج کر لیا گیا۔ FIR میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ کور کمانڈر پشاور اور IGFC باجوڑ پہنچ گئے ہیں۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران نے خار اسپتال میں باجوڑ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ کور کمانڈر اور IGFC نے دھماکے کی جگہ کا بھی دورہ کیا۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SHO خار نیاز محمد کی ودیت میں درج FIR میں نامعلوم حملہ آور کو نامزد کیا گیا ہے۔ FIR میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ دھماکے کی تحقیقات کے لیے قائم انکوائری ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے زخمیوں کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ جیو فینسنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔
कोर कमांडर पेशावर और IGFC बाजोड़ पहुंच गए। पाक फौज के आला अफसरान ने खार अस्पताल में बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत की। कोर कमांडर और IGFC ने धमाके की जगह का भी दौरा किया। दोनों को कल होने वाले धमाके से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। IGFC का कहना था गम की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान बाजोड़ के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। दहशत गर्दी एक नासूर है जिसे जड़ से उखाड़ना वक्त की अशद जरूरत है। अब बाजोड़ में JUI के कन्वेंशन के अमन के प्रचार के लिए था। सफाकों ने अमन के नाम पर होने वाले मुसलमानों के इज्तिमा पर हमला किया। सरबराह JUI फेर मौलाना फजल रहमान कहते हैं बेगुनाह अफराद का नाहक खून बहाने वाले फसादी और मुजरिम हैं। यही वो अनासिर हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। ऐसे वाक़यात किसी सूरत पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। हमारी आवाज़ उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। इन वाक़यात से ये सिलसिला नहीं रोक सकता। वाक़यात से ये सिलसिला रुक नहीं सकता। बड़े इम्तिहान आए, हम पर हमले हुए, हमारे कारकुन शहीद हुए। तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद हमने हक का परचम बुलंद रखा और किसी महाज पर हमने हक का परचम झुकने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक नजरियाती जंग है। एक तरफ अमन के आलम बरदार हैं, दूसरी तरफ फसाद के आलम बरदार हैं जो तमाम मुसलमानों को काफिर कहते हैं, उनकी ईमान का इनकार करते हैं। ये जाहिल हैं, ये सफ़ाक हैं, ये कातिल हैं, ये इस्लाम दुश्मन हैं, ये मुसलमान दुश्मन हैं। इनके खिलाफ हमारी अमन की तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। सरबराह JUI से मुलाकात में बाजोड़ धमाके पर ताज़ियत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इसरार तरीन, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद, शाहिद अकरम दुरानी, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि सानिया बाजोड़ की तहकीकात करके ज़िम्मेदारान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी PDM सरबराह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और बाजोड़ में JUI वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाले खुदकुश धमाके में जाँ भाग अफराद के लिए ताज़ियत की। बाजोड़ धमाके के खिलाफ बैन अवी बिरादरी भी सरापा एहतजाज। दहशतगर्दी वाक़े पर सख्त रद्दअमल सामने आ गया। कहा गया कि मासूम मुसलमानों पर और मसाजिद पर घिनौने हमले करने वाले नाम निहाद मुसलमान अहद हाज़िर के खवारिज और कुफ़ार से भी बदतर हैं। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब की तरफ से भी दहशतगर्द हमले पर तशवीश का इजहार किया और वाक़या की सख्त अंदाज में मज़म्मत की। सऊदी अरब और ईरान के सफ़ीरों की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हुई। अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीरों का मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। अमरीका, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कवैत, मिस्र, इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से शदीद मुजम्मत। अमरीका की जानिब से बयान में कहा गया है कि तशद्दुद के इस घिनौने फेल से बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ, ये अफसोसनाक है। सऊदी सफीर की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा सऊदी हुकूमत पाकिस्तान और उसके अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ी है। के सफीर ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में धमाके पर ताज़ियत का इजहार किया। डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम का कहना है मुतासिरीन के खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। खित्ते में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ईरान पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है बाजोड़ धमाका इंतहाई काबिल मसम्मत और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की लहर का तसलसल है। सवाल यह है कि शहरियों की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है, अवाम कहाँ जाएँ, किस दरवाजे पर दस्तक दें। एक तरफ पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान को रेलवे ट्रैक से जोड़ने की तैयारी हो रही है तो दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद पर तनाव बरकरार है। सिराजुल हक ने कहा कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, सबसे पहले इस मसले का हल निकालना होगा। हुकूमत क़याम अमन के लिए कौमी मुशावरत का आगाज़ करे। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल पर गौर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इजलास में वर्चुअल शिरकत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मज़हबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की भरपूर मज़म्मत की। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। मोदी की इंतहा पसंदी की आग ने हिंदुओं को भी अपनी लपेट में ले लिया। रियासत हरियाणा के ज़िला नोह में इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों वाशु हिंदू प्रसाद और बजरंग दल में शदीद तसादम। 2 पुलिस एहलकार हलाक, 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। मुश्तइल इंतहा पसंद हिंदुओं ने दर्जनों गाड़ियाँ चला डाली। रियासत भर में दफ़ा 144 नाफिज। 3 रोज़ के लिए इंटरनेट, टेलीफोन और मीडिया सर्विस मुअत्तल।
دیگر ریاستوں سے ہزاروں پولیس اہلکار ہریانہ روانہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے شہدائے اسپیلا کی پہلی بستی 1 اگست 2022 کو موسم کی خرابی کے باعث سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جانے والا پاک فوج کا مشن حادثے کا شکار ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 4 فوجی افسران بھی وطن پر قربان ہوئے۔ دردناک حادثے پر ہر آنکھ اشک بار، ملک کی فضا کئی روز سوگوار رہی۔ اب واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بورے والا میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں 15,000 کیوسک سے زائد کا اضافہ 47,998 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ بورے والا اور چشتیاں کی درجنوں آبادیاں زیر آب، 10 سے زائد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ ساہو کا چشتیاں روڈ پر بھی شگاف پڑ گیا، متعدد بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ضلع بہاڑی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، 13 فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بورے والا میں ہیڈ اسلام پر پانی کے بہاؤ میں 15,000 کیوسک سے زائد کا اضافہ ہو گیا، 47,998 کیوسک سے پانی تجاوز کر گیا۔ بورے والا اور چشتیاں کی درجنوں آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں، 10 سے زائد عارضی حفاظتی بند بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ساہو کا چشتیاں روڈ پر بھی شگاف پڑ گیا، متعدد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ضلع بہاڑی میں سیلاب کا ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، 13 فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بورے والا میں ہیڈ اسلام پر پانی کے بہاؤ میں 15,000 کیوسک سے زائد کا اضافہ ہو گیا، 47,998 کیوسک سے پانی کا بہاؤ تجاوز کر گیا۔ بورے والا اور چشتیاں کی درجنوں آبادیاں بھی اس وقت زیر آب آ چکی ہیں، 10 سے زائد حفاظتی بند جو ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ساہو کا چشتیاں روڈ پر بھی شگاف پڑ گیا ہے۔ ضلع بہاڑی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اس کے لیے 13 فلڈ ریلیف بھی کیمپس جو ہیں وہ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ بورے والا میں ہیڈ اسلام پر پانی کا بہاؤ 15,000 کیوسک سے زائد کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت جو پانی کا بہاؤ ہے وہ 47,998 کیوسک سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ بورے والا اور چشتیاں کی جو درجنوں آبادیاں ہیں وہ اس وقت زیر آب آ چکی ہیں، اور جو 10 سے زائد حفاظتی بند وہاں پر بنائے گئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ساہو کا چشتیاں روڈ پر بھی اس وقت شگاف پڑ گیا ہے، متعدد بستیاں جس کی وجہ سے زیر آب آ چکی ہیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ ضلع بہاڑی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، 13 فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے بورے والا میں، جہاں ہیڈ اسلام پر پانی کے بہاؤ میں 15,000 کیوسک سے بھی زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں نیو کے نمائندے محمد شیر سے۔ جی محمد شیر، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ دریائے ستلج ہیڈ اسلام کے مقام پر 47,000 سے زائد کیوسک جو پانی ہے وہ اخراج ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15,000 سے زائد کیوسک کا پانی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل بورے والا کا علاقہ، ساؤ کا، رحیم شاہ، موزد سلدیرہ اور گرد و نواح کے جو درجنوں سے زائد دیہات ہیں، جو بستیاں ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے ہزاروں ایکڑ کے فصلیں تھیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں، اور مقامی جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ضلع بہاڑی کے ڈپٹی کمشنر نے ہائی الرٹ جاری کر دیا کہ تاکہ پانی کا سلسلہ دن بدن بڑھ رہا، اور مقامی جو لوگ ہیں وہ مقامی دریا کے علاقے میں موجود ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ریسکیو کا آپریشن جاری ہے۔ جی، ریسکیو کا آپریشن جاری ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ محمد شیر کھچی، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11 میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا، دوسرے کو فرار کی کوشش میں شہریوں نے پکڑ لیا، خوب تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ جنرل اسپتال سے 3 سالہ بچہ اغوا کو لے جاتے ہوئے اغواکار کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ جنرل اسپتال کی ایمرجنسی سے 3 سالہ بچہ اغوا ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اغواکار خاتون بچے کو لے کر فرار ہوئی۔ پولیس نے بچے کے نانا اقبال کی مدعیت میں اغوا کا مقدمہ درج کر لیا۔ کلوز سرکٹ فوٹیج میں اغواکار خاتون بچے کو لے جاتی دیکھی جا سکتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے چہرے کی نشاندہی کر کے گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ بچے کے ورثاء کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود نہ بچہ بازیاب ہو سکا، نہ اغواکار خاتون پولیس کی گرفت میں آ سکی۔ لاہور میں پراپرٹی کے تنازع پر ملزمان نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر کے
2 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بہنوئی نے جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کر کے صالح اور اس کے دوست کو قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں حماد اسلم اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور کے علاقہ مغل پورہ میں افسوسناک واقعہ، موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی میں موجود دونوں افراد جاں بحق ہو گئے۔ ساتھ دوست کے ساتھ 2 موٹر سائیکل سوار لگے ہیں، انہوں نے گاڑی کے اندر فائرنگ کر دیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے یہ واقعہ دیکھا یہاں پہ۔ ادھر گاڑی آ رہی تھی تو 2 موٹر سائیکل پر 4 لوگ افراد تھے جو ادھر آئے ہیں، انہوں نے اندھادھند فائرنگ کر دیا ہے، تو جو اس میں لوگ بیٹھے تھے وہ دونوں ہی وفات پا گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں خاندانوں کا پراپرٹی کا تنازع تھا، جس پر مدثر نامی شخص نے اپنے سالے اور اس کے دوست گڈو کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ کیمرامین امین چودھری کے ساتھ حماد اسلم، نیوز لاہور۔ اور بھی خبریں اس بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ اب بریک کے بعد خوش آمدید۔ پی سی بی کا ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر سے متعلق اجلاس کل متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ریجنز اور ڈپارٹمنٹل ٹیموں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں نئی سلیکشن کمیٹی سے متعلق تجاویز بھی غور اور کھلاڑیوں کے لیے نیا سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ سابق ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ندیم خان کو بھی نیا سیٹ اپ میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے۔ پاکستانی گھڑ سوار عثمان خان نے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آئرلینڈ میں ہونے والی کوالیفائنگ ایونٹ میں پاکستان ہارس رائڈرز نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ عثمان خان نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کیا تھا، لیکن حادثے کی وجہ سے وہ مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ وہ اولمپکس کے ایکوسٹین مقابلوں میں حصہ لینے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی ہوں گے۔ خبر دیں آپ کو بین الاقوامی دنیا سے، امریکہ نے طالبان سے انسانی حقوق میں کی بگڑتی صورتحال کے خاتمے کے لیے اپنی پالیسیاں واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ خواتین، لڑکیوں اور اقلیتوں پر پابندیوں سے متعلق تشویش کا اظہار۔ امریکی حکام کا افغان عوام کی حمایت میں اعتماد سازی کے لیے مختلف امور کی نشاندہی، انسانی ہمدردی کے تحت امداد فراہم کرنے والی تنظیموں کی ضرورت پر زور دیا۔ افریقہ نے سیکیورٹی معاہدوں کو پورا کرنے پر طالبان کی کوششوں پر بات چیت کی۔ 30 اور 31 جولائی کو ہونے والے مذاکرات میں افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ تھامس ویسٹ کی قیادت میں امریکہ کے حکام نے مذاکرات کیے تھے۔ اوشن گیٹ کو بھول جائیں، نئے مشن کے لیے ہو جائیں تیار۔ خطروں کے کھلاڑی کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جانے والی کمپنی اوشن گیٹ کے شریک مانی گلن موسو کا ایک اور ناقابل یقین پلان، نظام شمسی کے کرم ترین سیارے پر 1000 انسانوں کو بسایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کو زہرہ سیارے پر بھیجنا اہم منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ 2050 تک ممکن ہو سکے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو۔